السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری الحمدللہ سورہ بقرہ کا آغاز ہے۔ یہ قرآن پاک کی خوبصورت 3 صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ ہدایت جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اگرچہ کہ پورا قرآن ہی جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے اور پورا قرآن ہی جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے، لیکن پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کو کہا گیا ہے۔ تو گویا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا جو ڈائریکٹ جواب ہدایت کی صورت میں ہمیں ملتا ہے، یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ حدیث پاکہ مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران کو جو ہے زہراوین یا زہراوان بھی کہا گیا ہے، اور زہراوان جو ہے یہ زہرہ سے ہے، جیسے کہ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے فرماتے ہیں فاطمۃ الزہرہ، اور زہرہ جو ہے وہ چمکتے دمکتے چہرے کو کہا جاتا ہے، روشن چہرے کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا بقرہ اور ال عمران کے بارے میں جو قول ملتا ہے وہ یہ کہ یہ 2 نور ہیں، ان کے اندر اللہ پاک نے بہت زیادہ برکت اور نورانیت جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ حدیث پاک سے ان 2 صورتوں کو جو ہے غمامتان بھی کہا جاتا ہے، اور غمامتان کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ بادلوں کا سایہ ہوتا ہے، تو یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جو ہے حشر کے دن بادلوں جیسا سایہ ان کو دیں گی۔ اور اگر ان باتوں کی گہرائی میں بھی جایا جائے تو حشر کا میدان جو کہ بہت گرمی والا ہے اور بہت حبس والا ہے اور لوگوں کی گہما گہمی کا وقت ہے، تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب بادل آتے ہیں تو اس کے ساتھ ہوائیں آتی ہیں اور بارش کی نوید ہوتی ہے، تو گویا کہ بالکل موسم چینج ہو جاتا ہے، انسان کا موڈ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ تو کس قدر خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی صورتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ بادل بن جائیں گی، تو ظاہری بات ہے جب یہ بادل بن جائیں گی تو ان کے اندر ٹھنڈی ہوائیں بھی ہوں گی، یعنی کہ حشر کا وہ سخت ترین دن جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر میں بدل جائے گا۔ صرف غور کرنے سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ آ جاتی ہیں۔ لہٰذا ان 2 صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ غمامتان بھی کہا ہے اور غیاتان بھی کہا ہے۔ غیاتان کا مطلب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ بادلوں کا سایہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کسی چیز سے مشابہت دے کے بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ رب العزت کس چیز کی مشابہت دے رہے ہیں، اور پھر اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا ایسی بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشابہت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان 2 صورتوں کو ذلتان بھی کہا جاتا ہے، اور ذل جو ہے وہ سائے کے لیے آتا ہے، اور عموماً درختوں کے سائے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو جیسے درخت کا سایہ جو ہے وہ تپتی دھوپ میں انسان کو ٹھنڈک دیتا ہے، محفوظ کرتا ہے اس کو گرمی سے، بالکل اسی طریقے سے 2 صورتیں ہیں۔ اور پھر حشر کے میدان کو انسان سوچے کہ وہ کیسا وقت ہوگا اور وہاں کے کیا حالات ہوں گے، اور پھر وہاں پہ کسی درخت کے سائے کا آ جانا۔ اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے اپنی صورتوں کا تعارف فرما رہے ہیں۔ الفرقان بھی کہا جاتا ہے، اور فرقان جو ہے وہ فرق کر دینے والی کے لیے آتا ہے کہ حق و باطل کے درمیان میں فرق کر دیتی ہیں۔ پھر ان 2 صورتوں کو جو ہے خرقان بھی کہا جاتا ہے، اور خرقان جو ہوتا ہے کہ جیسے پرندوں کے جب جھنڈ آتے ہیں تو جب وہ اکٹھے ہو کر آتے ہیں ایک جھنڈ کی صورت میں تو ایک سایہ سا بن جاتا ہے، تو گویا کہ اس کے اندر بھی جو ہے ایک سایہ کا سا مفہوم ہے کہ یہ سایہ کر دینے والی صورتیں ہیں۔ سورہ ال عمران اور سورہ بقرہ کو جو ہے وہ سودان بھی کہا گیا ہے۔ سودان جو ہے وہ سیاہ رنگ کو کہا جاتا ہے، تو گویا کہ جیسے کالے بادل ہوتے ہیں تو اس مناسبت سے جو ہے ان کو سودان بھی کہا گیا ہے۔ لہٰذا یہ 6 نام بنتے ہیں: غمامتان، غیاتان، ذلتان، فرقان، خرقان اور سودان، لیکن ان سب کے اندر جو ایک تصور دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ یہ سایہ کر دینے والی ہیں۔ پھر حدیث پاک میں سورہ بقرہ کو جو ہے وہ سنام القرآن بھی کہا گیا ہے۔ سنام جو ہے وہ اونٹ کی کوہان کو بھی کہا جاتا ہے، اور اونچی پہاڑی کو بھی سنام کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ کوہان سے یا پہاڑی سے اس صورت کا کیا تعلق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مثالوں کے ذریعے جو ہے کسی چیز کی خوبصورتی کو بیان فرماتے ہیں۔ تو جیسے اونٹ کی کوہان میں بلندی ہوتی ہے اور پہاڑی میں بھی جو ہے وہ بلندی ہوتی ہے، اور جو چیز جتنی بلندی کے اوپر ہوتی ہے تو اس سے جو ہے وہ نیچے کا سین دیکھنا بہت آسان ہوتا ہے، یا اونچی جگہ سے ویو جو ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے، اور ہر چیز آپ کے سامنے بڑی واضح اور کلیئر ہو جاتی ہے۔ اور سورہ بقرہ کو بھی سنام القرآن اس لیے کہا گیا ہے کہ سورہ بقرہ پورے قرآن کا ویو ہے۔ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پورے قرآن میں کیا بات ہوئی ہے تو وہ سورہ بقرہ کو پڑھ لے۔ گویا کہ سورہ بقرہ کو پڑھ کے انسان پورے قرآن کا جو منظر ہے، جو ویو ہے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ لے سکتا ہے۔
لہذا جو سورہ بقرہ کو پڑھے گا تو اس کا قرآن کے بارے میں ویو جو ہے وہ بہت کلیئر ہو جائے گا اور بہت خوبصورت ویو اس کے سامنے قرآن کا آئے گا، واللہ عالم۔ لیکن اگر آپ سورہ بقرہ کو پوری چاہت اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ آپ بقرہ اور آل عمران پڑھنے سے پہلے کچھ اور طرح کے مسلمان تھے، اور ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کچھ اور طرح کے مسلمان ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ خوبصورت تصورات ان دونوں صورتوں میں پائے جاتے ہیں، اور اتنی اصلاح ہے اور اتنے خوبصورت نکات ہیں کہ وہ آپ کا ذہن کھول دیتے ہیں، آپ کا دل کھول دیتے ہیں، آپ کی سوچ بدل دیتے ہیں، آپ کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں صورتیں جو ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ صورتیں ہیں، اور ان دونوں کو آپس میں جوڑے کی حیثیت بھی حاصل ہے کہ دونوں کے مضامین میں بہت زیادہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو سورہ بقرہ میں ہیں، اس کی تکمیل جو ہے وہ سورہ آل عمران میں جا کے ہو جاتی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ایمان کو بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے، اور سورہ آل عمران میں جو ہے وہ اسلام کو بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ حدیث پاک مفہوم ہے کہ سورہ بقرہ کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے تھے، اور اگر ہم اپنی عقل سے سوچ لیں، جو کہ ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہیں، لیکن اگر 286 آیات ہیں، اس کو اگر ضرب دی جائے 80 کے ساتھ تو تقریباً 22,880 بنتا ہے، تو گویا کہ اتنے فرشتوں کا نزول جو ہے اس مبارک صورت کے ساتھ ہوا ہے۔ جبکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ جبرائیل امین کو دیکھا تو میں ان کی وسعت کو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ تو شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب کی جانب تھی، تو ایک فرشتے کا وجود اتنا بڑا ہوتا ہے، تو اتنے فرشتوں کا نازل ہونا حقیقت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن ہم اپنی عقلوں سے جتنا سوچ سکتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ فگرز کو بیان کرنا نہیں ہوتا، وہ عظمت کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی عظیم الشان یہ آیات ہوتی تھیں کہ ان کے ساتھ اتنے فرشتوں کو جو ہے وہ نزول ہوا ہے۔ پھر اس صورت مبارکہ کو جاننا، اس کو پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت بھی ہے، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ عبداللہ بن عمر تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کو جب یاد کرنا چاہا اور سمجھنا چاہا تو ان کے 8 سال اس میں صرف ہوئے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم میں سے جو شخص بھی سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھ لیتا تو ہماری نگاہوں میں اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا تھا کہ یہ سورہ بقرہ کو بھی جانتا ہے اور آل عمران کو بھی جانتا ہے، جبکہ یہ تو وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن کو نازل ہوتا دیکھا ہے، اور یہ تو وہ تفاسیر نہیں پڑھا کرتے تھے جو ہم تفاسیر پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو اپنے نبی سے قرآن کو سمجھتے تھے اور اس کے معنی میں غور و فکر اور تدبر کرتے تھے، اور اس سے بھی بڑی بات کہ جو پڑھتے تھے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا کرتے تھے، تو ان کو اتنا وقت درکار ہوتا تھا ایک سورۃ مبارکہ کو پڑھنے کے لیے۔ لہٰذا اسی طرح ہم باقی صحابہ کرام کو بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی 12 سال کا، کوئی 18 سال کا عرصہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اتنا عرصہ لگا سورہ بقرہ کو پڑھنے میں۔ ابو علی رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ 6 صدی کے عالم گزرے ہیں، انہوں نے جب سورہ بقرہ کی تفسیر کو پڑھانا چاہا یا پڑھنا چاہا تو 32 سال ان کو لگے، لیکن 32 سال کے بعد بھی سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی کیونکہ وہ فوت ہو گئے تھے۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں اور اکابرین کے بارے میں بھی آتی ہیں، تو ہماری انسانی عقل تو حیران ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس کتنا علم ہوتا تھا، کتنا غور و فکر ہوتا تھا، اور وہ لوگ قرآن کو کتنا وقت دیا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس صورت مبارکہ کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔